أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الحج کا یہ 9واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں جملہ جو 8 آیتیں ہیں ان 8 آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر انسان کی اسی نفسیات کا تذکرہ فرمایا جس نفسیات کے سلسلے میں یا انسان کی جس عادت کے سلسلے میں سورۃ الحج کے شروع ہی میں بات آ چکی ہے اور اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا. اس انسانی نفسیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی نفسیات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایک ایسے ریئیکشن کا رد عمل کا تذکرہ فرمایا جو بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرما رہے تھے، قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کا دین منکرین مکہ کے سامنے پیش کر رہے تھے، تو وہ رد عمل جو ان کے اندر پیدا ہو رہا تھا اس کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کا نتیجہ ان کو کیا بھگتنا پڑے گا اس کا اشارہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے احسانات کا جو تذکرہ چل رہا ہے تو پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے برسنے کا تذکرہ فرمایا، رات و دن کے ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس انداز سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جس سسٹم پر، جس طریقہ کار پر اس کائنات کو جاری و ساری فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس گلوب میں، ہماری دنیا میں بڑے تغیرات اور تبدیلیاں ہوتی ہیں جن میں
ایک تبدیلی تو وہ ہے جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، دھیرے دھیرے دن کا ختم ہونا، رات کا چھا جانا، پھر وقت کی ایک مدت کے بعد دھیرے دھیرے رات کا ختم ہو جانا، دن کا روشن ہو جانا، جس کے بارے میں فرمایا ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، کہ دیکھو یہی وہ قدرت باری تعالیٰ ہے اور پروردگار کی خلاقی ہے کہ اس نے اس کائنات کو اس انداز میں پیدا کیا، دن رات میں گھس جاتا ہے اور رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ تمہارا نظام زندگی کا اس بنیاد پر چل رہا ہے۔ لازمی بات ہے انسان جتنی غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی اس کی صفات میں کبھی اس کی ذات میں جو شرک کرتے تھے، تو کسی انسان کے اندر اس بات کی جرات اور ہمت نہیں تھی اور نہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ رات و دن فلاں خدا کرتا ہے۔ لازمی بات ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ سارے انسان تسلیم کرتے ہیں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور یہ اسی کا حکم ہے۔ یہ ہماری گلوب کی ایک تبدیلی کا تذکرہ دن اور رات، اور پھر ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ کہ برسات، اور برسات دراصل ایک موسم کا نام ہے، یعنی موسموں کی تبدیلی، گرمی، سردی، بارش کا زمانہ، بہار کا زمانہ، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، نے دیکھا کہ پروردگار کیسے آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ وہ اوپر سے تمہارے لیے پانی کو برسنے کے لیے بھیجتا ہے دور دراز سے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے گول پھرنے سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے صبح شام کا، اس کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور دنیا کے سال بھر میں جو چکر لگانے سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے موسموں کی تبدیلی کا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا۔ یہ دو اہم ترین تبدیلیاں ہیں، اگر یہ تبدیلیاں نہ ہو تو ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا، اور یہ دھرتی جو گلوب ہے اس پر زندگی کے آثار منعدم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو پروردگار کی ذات ہے کہ اس کے حکم سے یہ زمین سورج کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے، کہ موسموں کی تبدیلی وجود میں آتی ہے، اور پھر گرمی کے بعد برسات کا موسم آتا ہے، پانی برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تصبح الارض مخضرا، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے، لہلہا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات ہے یہ تذکرہ فرمایا کہ پانی کے برسنے سے پہلے زمین کو دیکھو بے جان مردہ چٹخ رہی ہے، پھٹ رہی ہے، اور پانی کے برسنے کے بعد زمین کو دیکھو جیسے گرین قالین کسی نے بچھا دیا، اس کے اندر ایک جان پیدا ہو گئی۔ تو یہ سورج کے اطراف دنیا کا گھومنا اور سال بھر میں پوری مدت کرنا، اس سال بھر میں پورے اپنے دورے کو کمپلیٹ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا گول پھرنا اور اس کی وجہ سے روشنی کا ہمارا آمنا سامنا ہونا اور پھر اندھیرا ہو جانا، یہ ساری چیزیں کتنی باریک بینی کے ساتھ کی گئی۔ آپ سوچئے جو فاصلے رکھے گئے وہ کس قدر احتیاط کے ساتھ، کہ زیادہ قریب ہو تو گرمی سے جھلس جائے، زیادہ دور ہو تو پھر ہماری دنیا میں برف جم جائے، زیادہ اگر تیز رفتار ہو تو دن چھوٹا ہو جائے، رات چھوٹی ہو جائے، یہ 24 گھنٹے کا نظام ختم ہو جائے۔ لہذا یہ ساری چیزوں کو کس باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمایا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بینی کے ساتھ کام انجام دیتا ہے۔ لطیفن کا ترجمہ بہت مشکل ہے اردو میں، یہاں باریک بینی سے میں اس کا کر رہا ہوں، بہت ہی یعنی سافٹلی، جو سمجھ میں نہ آئے، کسی کو نظر نہ آئے، ایسی تدبیریں کرنا، یہ دراصل لطیف ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی لطافت کے ساتھ، بہت ہی خاموشی کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ یہ ساری کی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور ایسا اس کا اصول ہے، اس طرح سے وہ چلا رہا ہے، اس چیز کی قدرت ہے کہ بظاہر تم کو کچھ نظر نہیں آتا لیکن سب کچھ ہو رہا ہے۔
آگے ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی تنہا مالک ہے اس پوری کائنات کا اور اس پوری زمین کا، اور اس زمین میں جو کچھ ہے ساری چیزوں کا مالک بس اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، اور ہر حال میں وہ قابل تعریف ہے۔ اب میں گزشتہ اتوار اشارہ کر چکا ہوں کہ آپ ان صفات کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، کہ لطیف الخبیر ارشاد فرما رہا ہے، پھر الغنی الحمید ارشاد فرما رہا ہے، اور ابھی یہ جو آج آیت تلاوت کی گئی اس کے اخیر میں رؤوف رحیم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے اسماء حسنہ جن پر آیات ختم ہو رہی ہیں، ان کو رؤوس الآیات کہتے ہیں، جو فواصل الآیات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ کہ آیتوں کا اختتام، اور آیتوں کا اختتام جن صفات سے ہوتا ہے، اکثر و بیشتر آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر آیت کا اختتام ہوتا ہے، تو وہ جو اختتام ہے خاتمہ اسماء حسنہ کا، وہ خاتمہ اور آیت کا مضمون، یہ دونوں میں ایک عجیب و غریب مناسبت ہوتی ہے جس کو علم المناسبہ کہتے ہیں۔ غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آیت کا جو ٹیکسٹ اور متن ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ، اور آیت جس صفت پر ختم ہو رہی ہے وہ صفت لازم و ملزوم ہے، ان کو ہٹا دینے سے کلام بگڑ جاتا ہے، مفہوم بگڑ جاتا ہے۔ اور اس کی میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ ایک عرب بدو بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے، سیدھے سادے، اور ان کے قریب میں قاری صاحب بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، حافظ صاحب حفظ سے اپنی تلاوت کرتے کرتے خطا کر گئے، اور انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیت پڑھی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم۔ اب وہ بدو سنتے ہوئے بڑبڑا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، ھذا لیس من کلام اللہ بشیء، یہ اللہ کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حافظ صاحب قاری صاحب چونکے، ذرا چونکنے کے بعد دوبارہ انہوں نے تلاوت شروع کی، اور پھر پیچھے سے ریورس لے کر آیتیں پڑھنی شروع کی، اور پھر پڑھے فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، تو کہا ھذا من کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے اسماء حسنہ میں غلطی کر دی تھی، چنانچہ انہوں نے کیا کہا کہ چور جب پکڑا جائے اور اس کے پوری جو شہادتیں ہو جائے اور جو قانونی کاروائی ہے وہ سب، اس کا میں اشارہ کر رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ چور چاہے مرد ہو عورت ہو، جب چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بدو نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے تصحیح کی واللہ عزیز حکیم پڑھا، اللہ تعالیٰ کنٹرول کرنے والا، غلبے والا، عزت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، دانا و بینا ہے، تو کہا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سزا کا معاملہ آ رہا ہے تو غفور رحیم سیٹ نہیں ہوتا معنوی اعتبار سے، غلبے والا ہے، کنٹرول والا ہے، اور اس کی قدرت جاری وہ ساری ہے، یہ کہا جائے عزیز، اور حکیم بہت ہی دانا و بینا ہے، جو قانون نازل کر رہا ہے وہ حکمتوں کی بنیاد پر ہے، اس کی بڑی لاجک والی بنیادیں ہیں، یہ کہنا یہ سیٹ ہوتا ہے آیت کے اختتام میں۔ لہذا بظاہر وہ بیچارہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، لیکن اس کا ذوق بتا رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں کس طرح مربوط ہونی چاہیے اور آیتوں کا اختتام کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا جو کچھ ہے زمین میں، جو کچھ ہے آسمان میں، جو کچھ ہے کائنات میں، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ان اللہ لہو الغنی، وہ بہت ہی بے نیاز ہے، ضرورت مند نہیں ہے، نہ اس کو سورج کی ضرورت ہے، نہ اس کو چاند کی ضرورت ہے، نہ اس کو دنیا کی ضرورت ہے، اور نہ دنیا میں جو مخلوق ہے اس مخلوق میں سے کسی مخلوق کا وہ ضرورت مند نہیں، نہ اس کو انسان کی ضرورت ہے، نہ اس کو جنات کی ضرورت ہے، نہ اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ لوہے کی، نہ سونے کی۔ تو پھر یہ سب کچھ کیوں؟ اب آپ ذہن میں رکھیے، ان اللہ لہو الغنی الحمید، وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ اگر یہ کائنات نہ پیدا کرتا تب بھی وہ قابل تعریف تھا،
اور اس نے کائنات کو پیدا کر دیا، اور تو بحیثیت خالق بھی وہ قابل تعریف ہے، ہر حال میں وہ قابل تعریف ہے۔ اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اور اتنی بڑی بزم اور یہ کروڑ ستارے سیارے، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین اور زمین کی اتنی مخلوق، یہ سب کچھ ان کا مصرف کیا ہے؟ فرمایا علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں تم لوہے پر کنٹرول کر رہے ہو اور زمین کھود کے اس کو نکال رہے ہو، تم پیٹرول سے استفادہ کر رہے ہو، بور کر کے اس کو نکال رہے ہو، سورج سے تمہارا نفع ہے، چاند سے تمہارا نفع ہے، اور تمہارے لیے سود مند ہے پانی، تمہارے لیے ضرورت ہے برسات کی، بارش کی، تمہارے لیے ضرورت ہے درخت کی، اس کے پھلوں کی، اس کے پھولوں کی، تمہارے لیے ضرورت ہے یہ کائنات کی بکھری ہوئی ساری چیزوں کی۔ جب تمہارے لیے ضرورت ہے تو فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے تمہارے قابو میں کر دیا، سخر لکم، تمہاری خدمت پر لگا دیا، تمہارے قابو میں کر دیا، ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، ساری چیزیں انسان کے قابو میں آ گئی، اور اس کو قابو میں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تدبیر، لیاقت اور صلاحیت انسان کو عنایت فرمائی، اور وہ ایٹم کو ایسا قابو میں کرتا ہے کہ اس ایٹم کی توانائی سے اتنے زبردست بم بناتا ہے جس کے ذریعے سے بستی کی بستی کو تباہ کر دے۔ یہ اس کی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت فرمائی۔ وہ پانی کو قابو میں کرتا ہے، اتنا طاقتور پانی کہ اگر وہ بہتا چلا جائے تو گاؤں کے گاؤں بہ جائیں، برباد ہو جائیں، لیکن وہ ڈیم بناتا ہے، پانی کو قابو میں کر لیتا ہے، روک لیتا ہے، سال بھر ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اور حضرت انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ موجودہ دور میں ہم نے یہ ترقی کر لی، نئی ڈیم بنانے کی صلاحیت تو انسانوں کے اندر ہزارہ سال پہلے تھی، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم سبا یمن میں آباد تھی، اس قوم سبا کی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، اتنے انہوں نے شاندار ڈیم بنا رکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اسے پانی بہاتے اور اس کے بعد کھیتی اور باغ تیار کرتے، تو اتنے لمبے چوڑے باغ تھے کہ اگر آپ سیدھے جانب دیکھیں تو باغ ہی باغ نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھیں تو باغ ہی باغ نظر آئیں گے، حد نگاہ باغ تھے ان کے، ایسی انہوں نے ترقی کی تھی، آج تک اس کی علامتیں موجود ہیں۔ اس ڈیم کی ٹوٹی پھوٹی منہدم عمارتیں اور دیواریں آج تک موجود ہے۔ تو یہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے صلاحیت رکھی، جس کو وہ بروے کار لاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور پھر اس دنیا میں اپنے لیے بہت سارے انتظامات کرتا ہے۔ اور انہی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت ہے وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کہ اس کی کشتیاں پانی میں چلتی ہیں، سمندر میں چلتی ہے، بِأَمْرِهِ، لیکن یاد رکھو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور ہوائیں مخالف سمت سے آتی ہیں تو پھر ان کشتیوں کو اور ان جہازوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دنیا میں بہت ساری چیزیں رکھی، وہ سب تمہارے کام میں آ رہی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اس نے کائنات کا ایسا نظام پیدا کیا جس کی وجہ سے انسان کے سر پر چیزیں نہیں گر رہی ہیں، ورنہ تو انسان کے سر پر ستاروں کے ٹکڑے گرنا چاہیے، جن کو شہاب ثاقب کہتے ہیں کہ روزانہ لاکھوں ستارے ٹوٹتے ہیں اور ان کے لاکھوں ٹکڑے ادھر ادھر کائنات میں بکھرتے ہیں، اور کبھی کبھی تیزی کے ساتھ دنیا کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ رکھا ہے۔ وہ سما وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ گر نہ پڑے زمین پر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہ کوئی جالی لگائی، نہ کوئی چھت تعمیر کی، لیکن فضا ایسی بنا دی، اسپیس ایسا بنا دیا، اور دنیا کے ارد گرد اس نے اس طرح سے کچھ گیس رکھ دی جس کی وجہ سے یہ ٹوٹے ہوئے ستارے ہماری دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھو اللہ بِإِذْنِهِ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ستارے دنیا پر برس جائیں تو قیامت کے وقت یہ سارے ستارے دنیا پہ برسیں گے، ٹوٹ پھوٹ مچ جائے گی۔ ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب اختتام دیکھیے، بے شک
اللہ تعالیٰ بہت ہی شفقت والا ہے. رؤوف رأفتن کہتے ہیں چھوٹے پر جو محبت ہوتی ہے، جس کو ایک حد تک ہم اردو میں شفقت سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی شفقت رکھنے والا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اس مخلوق پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. رحیم، بہت ہی رحم کرنے والا، ہمیشہ اس کا رحم جاری رہنے والا ہے. اب یہ اختتام کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کائنات میں برتنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں اشیاء پیدا کی جو اپنی طاقت اپنی جسامت کے اعتبار سے بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن تم ان کو اپنے قابو میں کرتے ہو، اپنے لیے استعمال کرتے ہو. یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی. یہ ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے، تمہارے استفادے کے لیے، تمہارے کام کے لیے استعمال میں آ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے، وہ بہت ہی مہربان ہے انسانوں پر. لہذا پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ پوری زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، پوری آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے، لیکن یاد رکھو وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے نہ سمجھنا نعوذ باللہ کہ وہ بادشاہ جس کو خزانے کی ضرورت ہے، عوام پر ٹیکس عائد کر رہا ہے، اپنا خزانہ بھر رہا ہے، ہرگز نہیں. اس کے خزانے سے تو چیزیں نکلتی ہی رہتی. وہ ایسا داتا ہے جو دیتا ہی رہتا ہے. لیکن یاد رکھو اس بے نیاز پروردگار نے جو کچھ پیدا کیا وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، کیونکہ وہ تم پر بہت شفقت کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اس نے ہماری زندگی کے سامان کے لیے اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کیا. کتنی زبردست کائنات پیدا کی، اور اس میں سورج کو نصب کر دینا، اور اس میں چاند کو رکھنا، اور اس میں ستاروں کو رکھنا، اور پھر اس کے بعد سے یہ چاند ستارے سولار سسٹم، اور پھر یہ سولار سسٹم ملنے کے بعد سے گیلیکسی، اور گیلیکسیوں کے ملنے کے بعد سپر گیلیکسی، اور سپر گیلیکسیوں کے ملنے کے بعد پلانٹس، اور کیا کیا اس نے پیدا کر دیا یہ یونیورس میں. یہ سب کچھ ایک نظام ہے جس میں انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم کو انسانوں کو یعنی سورج کی ضرورت ہے، ورنہ موسموں کی تبدیلی نہیں ہوگی. ہم کو ضرورت ہے سمندر کی، ہم کو ضرورت ہے بارش کی، ہم کو ضرورت ہے جنگل کے جنگلی جانوروں کی، ہم کو ضرورت ہے پالتو جانوروں کی، ہم کو ضرورت ہے درخت کی، ہم کو ضرورت ہے لوہے کی، پیٹرول کی. لیکن پیٹرول کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کسی شیر کو، درندے کو، جنگلی جانور کو، یا گھروں میں بسنے والے بکریوں بیلوں کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. کسی درخت کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. چاند کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. سورج کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ پوری کائنات میں کسی کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان کو پوری کائنات کی ضرورت ہے. اس کے معنی انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا. وہ یہ کہ تم اپنے خالق کو جانو، اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا نام لو اور اس کے گن گاؤ. یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اگر تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سورج کو کچھ فائدہ پہنچاؤ تو کچھ دلیل ہوتی جس کی وجہ سے ہم بتاتے کہ ہماری وجہ سے سورج جل رہا ہے، روشن ہے. نہیں ہے، ہماری کوئی ضرورت نہیں سورج کو، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے زمین کو، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کائنات کو. لامحالہ اگر انسان کی اس ضرورت کو تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ اللہ کا اچھا بندہ بنے، اگر اس ضرورت کو آپ مٹا دے اور ہٹا دے تو انسان اس کائنات کی سب سے بیکار مخلوق بن جاتا ہے. سب سے بیکار، یوز لیس، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ خالق کی عبادت کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے یہ مخدوم ہے اور پوری کائنات خادم ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنے مقصد میں کتنا سیٹ ہوتا ہے، اس کی ضرورت کتنی نکھر کے آتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا شکر گزار بنو کہ وہ الذی احیاکم، اس نے تم کو زندگی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت سے دوچار کر دے گا، اور اس موت کے بعد ثم یحییکم، پھر ایک لازوال زندگی ہوگی اس کے لیے، پھر تم کو وہ زندہ کر دے گا.
پہلی مرتبہ جس پروردگار نے زندگی عطا کی دوبارہ وہ زندگی عطا کرے گا اور وہ حشر والی آخرت کی زندگی ہوگی. ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرا ہے، شکر نہیں کرتا اور اعتراف نہیں کرتا، انکار کرتا ہے. کفورن میں دونوں مفہوم آ جاتے ہیں، اعتراف نہ کرنے والا اور شکر نہ کرنے والا، دونوں. ناشکرے کے لیے بھی کفور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور حقیقت کا انکار کرنے والا وہ بھی کفور ہوتا ہے. دونوں معنوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو تم یہ اعتراف نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کی اور اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ساری کائنات کا مخدوم بنا دیا، یہ اعتراف نہیں کرتے. اور دوسرے تم شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ اس نے تم کو زندگی عطا کی، اس نے تم کو کھانے پینے کے لیے، اس نے تم کو جینے کے لیے یہ سر و سامان عنایت فرمایا. تو کسی چیز کا تم شکر نہیں ادا کرتے، دونوں چیزوں میں تمہاری ناکامی ہے. لہذا جب یہ ناکامی ہوگی، مقصد میں انسان ناکام ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اور جب اہمیت ختم ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کا عالم یہ کہ وہ مویشیوں سے، بیل بکری سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. لہذا اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنی حقیقت کو سمجھو، اور پھر جب تم اپنی اہمیت اور اپنی حقیقت کو سمجھو گے تو پھر خود بخود اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین کے ساتھ، اس نے ایک شریعت کے ساتھ، اس نے اپنے احکام کے ساتھ تم کو اس دنیا میں بھیجا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کو ہم نے شریعت عطا کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی شریعت ملی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو بھی شریعت ملی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بھی شریعت ملی تھی. سارے نبیوں کی، رسولوں کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عنایت فرمایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس حقیقت کا تذکرہ فرمایا کہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے احکام عنایت فرمائے تھے. منسک یہاں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. منسک اصل ویسے قربانی کے احکام کو کہتے ہیں، جانور قربان کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، مقام جہاں ذبح کیا جائے، وقت جب کہ ذبح کیا جائے وغیرہ وغیرہ، اس کو منسک کہتے ہیں. لیکن پھر یہ لفظ توسع اختیار کر گیا اور کثیر الاستعمال ہو گیا، بکثرت اس کا استعمال ہونے لگا شریعت کے احکام کے لیے. کیونکہ پچھلی امتوں میں قربانی سب سے اہم حکم ہوا کرتا تھا، اور سورۃ الحج میں جو قربانی کا تذکرہ گزر چکا ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قربانی کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم جو جانور ذبح کرتے ہو نہ اس کا خون اللہ تعالیٰ کو چاہیے، نہ اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کو چاہیے، لیکن تمہارا تقویٰ، تمہاری اطاعت، تمہاری فرما برداری یہ مطلوب ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر امت کو ہم نے احکام عنایت فرمائے تھے، اور وہ احکام ہم ناسکوہ، اس کو وہ اختیار کرتے تھے، پکڑتے تھے، ان احکام پر وہ چلتے تھے. لہذا اب آخری شریعت نازل ہوئی ہے اور آپ پر احکام نازل ہو رہے ہیں تو انسانوں کو زیبا نہیں دیتا فلا ینازعنک فی الامر کہ اس معاملے میں اے نبی آپ سے جھگڑا کریں، اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے جھگڑے دین کے احکام کے سلسلے میں، اور پھر خاص طور پر قربانی کے جو احکام ہیں اور ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا اس کے سلسلے میں روایت آتی ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ذرا مسلمانوں کو دیکھو کہ جو ان کے ہاتھ سے جانور کٹ جائے مر جائے وہ حلال، جو اللہ میاں کے ہاتھ سے مر جائے وہ حرام. جو مردار ہوگا وہ حرام ہوگا نہیں ہوگا. اب اس نے کس کو مارا؟ جانور کو. مارنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. طبعی موت جو مر گیا ہے جانور تو لازمی بات ہے وہ موت اللہ کے حکم سے آئی. تو اس کو مشرکین مکہ نے جو تعبیر کیا یوں اور کہا کہ آپ ذبح کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو جناب حلال، اللہ میاں نے موت دی تو حرام. سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اللہ کا ختم کیا ہوا جانور حرام، تمہارا ختم کیا ہوا جانور حلال. یہ بات ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی. اب جواب دینا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب نہ صرف نہیں دیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دینے سے روکا. اور آگے ارشاد فرمایا
کہ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر آپ سے وہ جھگڑا کر رہے ہیں تو نبی آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے بخوبی واقف ہے، ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ نفسیات جس کی جانب میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نہ علم ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست، نہ سمجھ ہے، نہ عقل، نہ تجربہ، لیکن آستین چڑھا چڑھا کے بحث کرتے ہیں، اور دینی معاملات میں، اعتقادات میں، روحانیت کے مسائل میں، اور آخرت میں اور آخرت کے بارے میں، اور برزخ اور برزخ کی زندگی، اور قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی، یہ سارے وہ نازک مسائل میں جو اعتقاد کا، عقیدے کا اہم جز ہوتے ہیں، اس آسانی سے لوگ بحث کرتے ہیں، اس آسانی سے بحث کرتے ہیں جیسے کہ ان کے گھر کی نوکرانی ہے۔ یہ سارے مسائل ان کا اپنا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج ہی کے آغاز میں کہ ان کا عالم یہ ہے کہ دین کے امور میں یہ بحث کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، جبکہ بغیر علم بھی نہیں ہے موصوف کو، ولا ہدن، ہدایت بھی نہیں ملی، توفیق بھی نہیں ہے، ولا کتاب منیر، روشن کتاب بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، قرآن مجید بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی کتابوں کا علم نہیں ہے، توفیق علم نہیں ملی ہوئی ہے، اور نہ تجربہ ہے اور نہ ہی علم ہے، نہ معلومات کا ذخیرہ، بحث کرنے میں بڑے آگے۔ لہذا ایسے بحث کرنے والوں کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ سلام علیکم، ان سے کہا جائے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سلامتی کی راہ لو، ان سے مناظرہ نہ کرو، ڈیبیٹ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اب آپ دیکھیے مشرکین مکہ کی جو سٹی گم ہوئی، جو عقل کتنی ان کی نادان، اور عقل ان کی کتنی بچوں جیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ذبح کرنے کا ایک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جو شریعت اسلامی کا طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ جانور کی جان تم لے سکتے ہو تو اللہ کے نام پر، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے، کسی اور کے نام پر نہیں لے سکتے ان کی جان، کیوں؟ وہ پیدا کرنے والے نہیں۔ تو جانور تمہارے لیے حلال ہوگا جب اس وقت جبکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ دوسری چیز ذبح ہو، ان کی کمر توڑ دی جائے، گردن توڑ دی جائے، وہ پہاڑ پر سے اٹھا کے ان کو سر کے بل پھینک کے مار دیا جائے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان کا نرخرا کاٹو، ان کو ذبح کرو، اور جب تم ان کی شہرک کاٹو گے تو پورا پورا خون ان کا سکڑ کر اس رگ سے ہوتے ہوئے باہر نکل جائے گا، اور خون جو جائز نہیں ہے وہ خون جسم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ جسم کے باہر نکل جائے گا۔ یہ ہے حکمت۔ نہ آپ کو علم ہے، نہ آپ کے پاس سائنس ہے، نہ آپ کے پاس لیب ہے، نہ آپ کے پاس ایکسپریمنٹ ہے، لیکن اٹھائے آستین چڑھائے اور زبان اٹھا کر طاقت کو لگایا اور کہا کہ جو اللہ کے ہاتھ مر جائے وہ حرام اور جو انسان کے ہاتھ مر جائے وہ حلال۔ یہ شریعت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کی سمجھ کتنی ہے جناب؟ آپ اپنی سمجھ کو پہلے ناپیں اور دیکھیں کہ سمجھ آپ کتنی معمولی ہے، اللہ کے دین میں حکمتیں کتنی ہیں۔ غور و فکر کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ ابھی اتنی حکمتیں ہیں، لازمی بات ہے، ذبیحہ کا حکم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن بس یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اور شریعت کے احکام میں بڑی حقیقتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، بڑی دانائی کی باتیں ہیں، انسان کے لیے بہت ہی سود مند پہلو ہے اور نفع بخش پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ہر امت کو ہم نے شریعت عطا کی تھی، اس امت کو بھی ہم شریعت دے رہے ہیں، لہذا اے نبی آپ سے یہ جھگڑا نہ کریں، اور اگر یہ جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ دعوت دیتے رہے پروردگار کی جانب، کیونکہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ دین مستقیم پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، کھلی ہوئی ہدایت پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شہادت ہے، گواہی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، لہذا آپ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، جو کچھ تم بول رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ لازمی بات ہے بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، جھگڑے، بحث بحثی، مناظرے،
اس کا نتیجہ سوائے لڑائیوں کے کچھ اور برآمد نہیں ہوتا۔ سارے نبیوں کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سلامت طبع، سلامتی کے ساتھ انسان بحثوں سے نکل جائے، الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ ہوتا کیا ہے یاد رکھیے، جب کبھی مناظرہ ہوگا، جب کبھی ڈیبیٹ ہوگی اور جب کبھی بحث و بحثی کی مجلس جمے گی تو کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس حق ہے، یہ ضروری نہیں، یاد رکھیے کامیاب وہ ہوگا جو چرب زبان زیادہ ہے، جو زیادہ بولتا ہے، آواز ذرا لاؤڈلی بولتا ہے، آواز ذرا بلند ہے، چیخ پکار کے بات کرنے کا عادی ہے، لہذا وہ چرب زبانی سے مجلس پر غالب آ جائے گا اور پھر عام آدمی کو یہ محسوس ہوگا نعوذ باللہ کہ حق اس کے ساتھ ہے، وہی سچ بول رہا ہے۔ اسی لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ کہیں کہیں جبکہ یقین ہو جائے کہ ان کا منہ بند کرنا ہے اس موقع پہ ٹھیک ہے ڈیبیٹ وغیرہ کر لیا جائے، ورنہ اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ مناظرے کے لیے مجلس جمع دی گئی، مجمع بیٹھ گیا اور پھر مناظرہ شروع کیا گیا تو ان نبیوں اور رسولوں نے کس سلامتی کے ساتھ بات ختم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ پورے دربار میں ان کو بٹھایا گیا، اس وقت کے درباری جتنے علماء ہوں گے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے پوری تیاریوں کے ساتھ، اور اس کے بعد سے پوچھا آپ کیا دعوت دے رہے ہیں ذرا بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دعوت دے رہا ہوں اس پروردگار کی توحید کی جو ہم سب کو زندگی دیتا ہے، ہم سب کو موت سے دوچار کرتا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا میرے اندر بھی صلاحیت ہے موت دینے کی، زندگی دینے کی۔ بیوقوفی کی حرکت کی اس نے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بیچارے سیدھے سادے آدمی کو جو گزر رہا تھا اس کو قتل کر ڈالا، اور ایک جو قید میں سزا کا مستحق تھا، موت کی سزا کا مستحق تھا، اس کو چھوڑ ڈالا، کہا دیکھو موت و حیات میں نے بھی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو منطقی دلائل دیتے اور یہ کہتے کہ تو نے نہ موت دی، تو نے نہ زندگی دی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جو موت اور زندگی کا فیصلہ کیا تھا اس کے لیے تو آلہ کار بنا۔ لیکن اس بحث میں الجھنے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی کی راہ لی، کہا کہ یہ بیوقوف حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے، لہذا ایک ایسی دوسری چیز کا تذکرہ کرو جہاں یہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میں اس پروردگار کی جانب دعوت دیتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، اس کے برعکس اگر تم کر سکتے ہو یا کوئی کر سکتا ہے تو اس کو خدا سمجھا جائے۔ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ مبت ہو گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور دربار میں بھیڑ بھاڑ لگائی گئی اور سارے ماہرین بحث جمع ہو گئے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ بتائیے آپ کی دین کی حقیقت کیا ہے، کیا آپ دعوت دے رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین کی جانب تم سب کو بلا رہا ہوں، وہ رب العالمین جس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ رب العالمین جس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کامیابی ہے اور جس کا انکار کرنے والے کفر وہ جہنم میں پہنچتے ہیں۔ اب فوراً اس نے بحث میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا اچھا ذرا آپ روشنی ڈالیے، جتنے ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد مر چکے ہیں وہ جہنم میں ہے، کہاں ہے ذرا آپ بتائیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ جہنم میں ہے تو مسئلہ، وہ کہتے جنت میں ہے تو مسئلہ، دلائل دیتے تو پریشانی، دلائل نہ دیتے تو پریشانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً موضوع چینج کر دیا اور کہا علمھا عند ربی فی الکتاب، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ تعالیٰ کو بھول چوک نہیں ہوتی، وہ مرے ہیں تو جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، اس بحث میں مجھے الجھنا نہیں ہے، میں اس رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہوں جس رب العالمین کی تم ادنا ترین مخلوق ہے اور اس کے سامنے تم مجبور ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے گئے، بحث میں الجھنے نہیں دیا۔ لہذا بحث کو طویل کرنا اور جو لوگ حجتی کے طور پر باتیں کرتے ہیں بغیر علم، ان سے الجھنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ان سے پہلو تہی کرنا، اوائڈ کرنا، اعراض کرنا، سلامتی کی راہ دینا اور اس کے بعد سے ایسا اسوہ پیش کرنا اور دعوت ایسے ٹھوس انداز میں پیش کرنا جس کی بنیاد پر سامنے والا متاثر ہو، اپیل کرے آپ کا
آپ کی تقریر، آپ کی بات، آپ کی گفتگو، اور نہ صرف یہ کہ عقلی طور پر اپیل کرے بلکہ دل اس کا مائل ہوتا چلا جائے، دلوں پر قابو کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَادَلُوكَ، اگر آپ سے مجادلہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ کہیے اللہ کے پاس علم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کیوں بحث کر رہے ہو، تمہاری کیا نیت ہے، کیا چاہتے ہو، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا فیما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، وہ ساری چیزوں کا فیصلہ قیامت کے دن وہ کر دے گا۔ آخرت کی تذکیر کیجئے، آخرت کی یاد دہانی کیجئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں، اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف۔ ان ذالک فی کتاب، ساری چیزیں لوح محفوظ پہ اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ان سب کا قیامت کے دن فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کی معرفت پیدا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت دلوں میں پیدا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑیے، بحثوں کے ذریعے سے دوری نہ پیدا کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات ارشاد فرمائی، انسان کی نفسیات کی جانب بھی اشارہ کر دیا، کیسی وہ بحثیں کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ لہذا یہ ساری چیزیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیدا ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بحثیں کی جا رہی تھی، مختلف امور کے سلسلے میں جو منہ شگافیاں کی جا رہی تھی، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے سد باب کر دیا، خاتمہ کر دیا، قصہ ختم۔ مفسرین نے فرمایا یہ وہ آیتیں ہیں جو بہترین سلیقہ دیتی ہے الجھنے والوں کو جواب دینے کا۔ بہت سے الجھنے والے الجھتے رہتے ہیں، بہت سی بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بے بنیاد باتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے ہم کیسے نبردآزمہ ہوں، ان سے ہم کیسے فری ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلیقہ دیا کہ یہ کہو کہ بس اللہ تعالیٰ وہ فائنل فیصلہ کرنے والا، آخری فیصلہ کرنے والا اس کے ہاتھ میں ہے، ان چیزوں میں ہم نہیں الجھتے۔ ہماری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی ملکیت پوری کائنات پر ہے، ہم اس کی مخلوق، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کو پوچھتا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور پوچھتے ہیں اللہ سے ہٹ کر ان چیزوں کو جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور جس کا علم ان کو خود بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں، یہ ایک منطق ہے، بہت مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بڑی لاجک ہے کہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کی بھی عبادت کرنی جائز ہے تو اس کی دلیل اللہ کی طرف سے آنی چاہیے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی چاہیے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ ہندوستان کی گورنمنٹ ہے، یہ مینجمنٹ ہے، تو لازمی بات ہے کوئی صاحب یہ کہتا ہے، کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سرکاری عہدیدار ہوں، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، پروف ہونا چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ آپ کے گھر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور یہ کہے کہ میں آیا ہوں اور میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے، تو آپ کہیں گے آئی کارڈ بتائیے۔ آپ بہت ممکن ہے آپ جھوٹے ہوں، فراڈ کر رہے ہوں، لہٰذا آئی کارڈ بتائیے۔ آئی کارڈ دیکھنے کے بعد آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہاں حکومت نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ تو ایسے ہی مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق دینے کا ڈپارٹمنٹ دیا، اگر نعوذ باللہ کسی کو اولاد دینے کا شعبہ دیا ہے، کسی کو شفا دینے کا اللہ تعالیٰ نے محکمہ دیا ہے، تو اگر آپ ان سے ایک بار آئی کارڈ تو پوچھیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو پھر وہ اس معاملے میں یہ دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے، وہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، خود ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ جن کو ہم پوج رہے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے بھی کہ نہیں ہے، خود ان کو علم نہیں۔
बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके जितने माबूदान बातिल झूठे खुदा है, उन झूठे खुदाओं से जितना तुम वाकिफ हो उससे कहीं कम वाकिफ वो पूजने वाले हैं। उनको नहीं मालूम इनकी हिस्ट्री क्या है, उनको नहीं मालूम जिनके बारे में वो कहते हैं कि लक्ष्मी देवी है, जिनके बारे में कहते हैं सरस्वती है, जिनके बारे में कहते हैं काली देवी है, उनको खुद नहीं मालूम इनकी तारीख क्या है, इनकी हकीकत क्या है, इनका मैदान क्या है, उनके इख्तियारात क्या है, नहीं मालूम है। जितना आप जानते हैं ना कि काला पत्थर है, उतना ही वो जानते हैं कि काला पत्थर है। जितना आप जानते हैं ना कि ये बस तिरुपति में नसब है, उतना ही वो जानते हैं कि तिरुपति में नसब है। उससे ज्यादा उनके पास नॉलेज नहीं है। ले लीजिए आप इंटरव्यू बैठ के, पूछिए, और किसी जाहिल से नहीं, बड़े पढ़े लिखे से पूछिए, और उससे पूछिए जो सालाना विजिट करता रहता है और उसकी तारीख पर रोशनी डाले। तो इंशाल्लाह अगर आप किसी मुस्लिम नौजवान से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पूछेंगे तो बहुत कुछ बताएगा, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पूछेंगे तो बहुत कुछ बताएगा। ये तो अल्लाह ताला के बंदों के बारे में इतना जानते हैं, और ये अपने खुदाओं के बारे में कुछ नहीं जानते, दो हर्फ नहीं जानते। मगर कल्चर है, दिखावा है, हो रहा है, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, डर रहे हैं, वो डर के बचाव के लिए ये सारी चीजें इख्तियार की जा रही हैं। इसके आगे कोई हकीकत नहीं है। वमा लैसा लहुम बिही इल्म, उनको जरा बराबर इल्म नहीं है। लात कौन थे, मनात कौन थे, और ये सारी बुतें, सारी देवियां जो नस्ब कर रखी थी हरम के अतराफ अकनाफ, इनमें किसका क्या फंक्शन है, किसकी क्या ड्यूटी है, इनकी क्या तारीख है, इनकी क्या हकीकत है, वो खुद वाकिफ नहीं थे। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो जालिम है जिन्होंने अपने दीन को और अपने अकीदे को बगैर किसी इल्मी हकीकत के, बगैर किसी मंतिक के बना रखा है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और इन जालिमों का कोई मददगार नहीं, इनके कोई मदद नहीं करेगा। न इनके झूठे खुदा इनकी मदद करेंगे, और न ही कोई इनका मददगार अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन एडवोकेट बनकर, वकील बनकर, उनका नुमाइंदा बनकर उनकी मदद करेगा। लेकिन इनका आलम ये है कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, ऐ नबी जब आप उनके सामने हमारी आयतें पढ़ते हैं, वइज़ा तुतला, और जब तिलावत की जाती हैं, अलैहिम उन पर, आयातुना हमारी आयतें, कौन तिलावत कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बय्यिनातिन, जो बड़ी रोशन है, जो बहुत खुली हुई है, जो अकल की बुनियादों पर है, जिसका आलम यह है लॉजिक से, हिकमत से भरी हुई है। तारिफु फी वुजूहिल लदीना कफरू अल मुनकर, तो आप देखेंगे कि इनके चेहरों पर इनकार आता है, नागवारी आ जाती है, और ये इन आयतों को तिलावत करते हुए, इन आयतों को पेश करते हुए आप गवाह नहीं करना चाहते, पसंद नहीं करते। ये कैफियत इनकी रोनुमा होती है। और फिर आगे बढ़कर इसका नतीजा भी एक बरामद होता है। फरमाया कि जब हमारी आयतें इनके सामने पढ़ी जाती हैं, और आयतें भी वो आयतें जो बय्यिनात है, दलीलें हैं, रोशन वजाहतें हैं, ऐसी रोशन वजाहतें जब इनके सामने पेश की जाती है तो बहुत इसको नापसंद करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब अल्लाह ताला का दीन पेश करते, और जब जब अल्लाह ताला की किताब पेश करते और उसकी आयतें पेश करते, ऐसे अजीब व गरीब रिएक्शन होते कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला का कलाम पेश करते तो एक रिएक्शन ये होता, खूब चीख पुकार करने लगते, खूब चीखने लगते चारों तरफ खड़े होकर, और ये कहते कि इतना चीखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज, मोहम्मद की आवाज दूसरे कोई सुन ही ना सके। ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीही, कुरान पाक को सुनो ही नहीं, सुनने ही ना दो, शोर मचाओ। जब शोर मचाएंगे, और लाजमी बात है तिलावत की आवाज किसी बंदे के कान में जाएगी ही नहीं तो कबूल करने का मसला ही नहीं। एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन, कभी कभी तिलावत करने वाले को इतना मारते कि अपने तई वो जान ले लेते, जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी दी कि जाओ हरम के सहन में कुरान पाक सुनाओ। बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि वो खुद आगे बढ़कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरक़म में हैं, और इरशाद फरमाया बहुत दिन हो गए कि इनके दरमियान कुरान पाक नहीं पढ़ा गया, इनको दावत नहीं दी गई,
لہذا کوئی ہے جو آیتوں کی جا کر تلاوت کرے؟ سب خاموش. وہ زمانہ وہ ایسا ہے کہ 30 35 40 کے قریب لوگ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور چھپ کے دار ارقم میں حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور اسلام سیکھتے ہیں. بہت ظلم ہو رہا ہے، مارا پیٹی، لہذا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، خاموشی تاریخ. حضرت عبداللہ ابن مسعود 15-16 سال کے بہت غریب خاندان کے لڑکے ہیں جو مکے کے باہر بکریاں چراتے تھے اور اس کے بعد سے شام میں آ کے مزدوری لے کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں سناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تم بیٹھو. کوئی اور ہے جو جا کر حرم میں آیتیں پڑھے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو کے میں سناؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ غریب بیک گراؤنڈ کا لڑکا ہے، کم عمر بھی ہے اور خاندان بھی کمزور ہے، لہذا اس کے ساتھ ان کا ریئیکشن، ان کا معاملہ بہت برا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی روکا. تیسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا جاؤ تم ہی سنا دو. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف کے صحن میں مطاف میں گئے. مجمع لگا ہوا ہے، کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. زور سے حضرت عبداللہ ابن مسعود تلاوت بھی بڑی خوبصورت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آواز بھی بڑی اچھی دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے نغمگی بھی دی تھی. لہذا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت ہی زور سے باآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور سکتے میں خاموش مجمع سن رہا ہے. سورت بھی بڑی پیاری اور پڑھنے کا انداز بھی پیارا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے پوری سورت آرام سے ختم کر لی اور جب سورت ختم کر لی تب جا کے ہوش آیا. جب ہلچل ہوئی تہلکا مچائی تو انہوں نے اپنا کام کر ڈالا. اب پکڑ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا کہ جب یقین ہو گیا کہ لڑکا مر گیا تب چھوڑ کر چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنازے کے انداز میں اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود لائے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانی ڈالنے کے بعد ہوش آتے ہی کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا تم یہ کام نہ کرو کیونکہ مجھے معلوم تھا تمہارے ساتھ یہ بہت برا سلوک کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نحیف سی کمزور سی آواز میں کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں، کل آپ ڈیوٹی دیں گے تو پھر جا کر سناؤں گا میں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، یہ ان کا ریئیکشن کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کے چہروں پر دیکھو گے انکار، ان کے چہروں پر دیکھو گے ایک اجنبی پن، ان کے چہروں پر دیکھو گے نفرت کے آثار، ان کے چہروں پر دیکھو گے کہ ناراضگی کے آثار، قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں میں بیٹھے کلام اللہ سنا رہے ہیں ان کو اور ان کی تربیت فرما رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ ابو جہل دور سے تاکتا ہے اور ایک پتھر اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا نشانہ لے کر پھینکتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے وہ پتھر لگا تو خون نکل پڑا. اور ایک باندی دیکھ رہی تھی، ایک عورت دیکھ رہی تھی گھروں میں کام کاج کرنے والی غریب سی، اس کو بہت برا لگا کہ ایک صاحب خاموشی کے ساتھ چند لوگوں میں بات کر رہے ہیں اور پھر ان کا نشانہ بنا کے ان کو زخمی کیا گیا. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ آ رہے ہیں تو کہا کہ تم تو شکار کھیل رہے ہو، بھتیجے کا کیا حشر ہو رہا ہے تم کو معلوم ہی نہیں. کہا کیا ہوا میرے بھتیجے کے ساتھ؟ کہا تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابھی ابو الہشام نے یعنی ابو جہل کی کنیت اس نے اور نشانہ لگا کے پتھر مارا جس کی وجہ سے سر سے خون نکل گیا ان کے اور وہ چلے گئے مجلس سے اٹھ کر. تو کہا اس نے یہ حرکت کی، لہذا جب ہی اس کے سر پہ پہنچے تاک کے اس کے سر پہ مارا اپنی تیر سے، اس کے بھی سر سے خون کا فوارہ نکل گیا. ابو جہل کا خاندان اٹھ گیا لڑنے کے لیے. تو ابو جہل نے فوراً کہا نہیں حمزہ سے مقابلہ مت کرو، شکست کھا جاؤ گے، مسئلہ الٹا ہو جائے گا، انجان ہو جاؤ، جو ہونا تھا غلطی میری تھی. میں نے اس نے کہا غلطی میری تھی کہ میں نے محمد کو نشانہ بنایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست درازی کرنے کی ہمت کرتے
اور اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں پوری کوشش کرتے کہ کسی طرح کسی کے کان میں نہ پڑے. آج کا زمانہ آتا، لوگ دور دراز سے، عرب لوگ آتے تھے اس زمانے میں، عجمی لوگ تو آج کے لیے آتے ہی نہیں تھے، عرب ہی لوگ آیا کرتے تھے، دور دراز سے آتے تھے تو مکے کے اطراف یہ گھیرا بنا لیتے اور بیٹھ کے لوگوں کو سمجھاتے اور کہتے کہ ایک جادوگر ہے، ان کی بات سنو گے دیوانے ہو جاؤ گے، نہ شوہر بیوی کا رہ جائے گا، نہ بیٹا باپ کا رہ جائے گا، خاندان بکھر جائیں گے، ان کی بات نہ سنو. ایسے نہ سنو، روئی ٹھوس لو، روئی، لہذا روئی اور کپڑے کے ٹکڑے ٹھوس ٹھوس کے لوگ گھر کو آتے کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لیں. یہاں تک کہ طفیل الدوسی وہ بھی آئے سفر کر کے اور وہ بھی کان میں خوب ڈٹھے ڈال ڈال کے طواف کر رہے. اخیر میں سوچے کہ میں تو بڑا پڑھا لکھا سمجھدار ہوں اور یہ بیوقوفی کی بات میں کیسے مان لیا کہ ان کی بات ہی نہ سنو، ان کی بات سن لو تو پھر تبدیلی پیدا ہو جائے گی. ارے میں سنوں گا، اچھی بات ہے تو اختیار کروں گا، بری بات تو چھوڑ دوں گا. کان سے روئی کیا نکالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کیا سنی، اسلام قبول کر لیا. پوری کوشش کرتے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے، وہ آواز جو اللہ کا کلام پیش کر رہی، وہ آواز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یاد رکھیے تقریر نہیں کرتے تھے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے، یہاں تک کہ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے. وفد آتا اور کہتا ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پیسے دے دیں گے، یہ دے دیں گے، آپ اس طرح سے نہ کیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں پڑھ دیتے. صحابہ کا بھی عالم یہی تھا کہ وہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ دیتے اور کہتے فیصلہ تم کرو، حق کیا ہے اور حق کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ تم کرو. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون آیا؟ ولید، جو سب سے زیادہ معمر، ایجٹ، تجربے کار، سمجھدار سردار تھا. اس کو پورے قریش کے لوگوں نے اپنا نمائندہ بنایا. فائنل بات چیت کر لو، جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ تم تمہارے مذہب پہ عمل کرو، ہم ہمارے مذہب پر عمل کرتے ہیں. ہمارے دیوی دیوتاؤں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو، کیوں کہتے ہو یہ جھوٹے ہیں، ان کی عبادت نہ کرو، یہ چھوڑ دے، بس جو کرنا ہے کرتے رہے. لہٰذا وہ ولید بات چیت کرنے کے لیے آیا. جب پلٹ کر جا رہا ہے تو ابو جہل دور سے دیکھ کر کہتا ہے کہ ولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، جس اعتماد کے ساتھ گیا تھا اس اعتماد کے ساتھ نہیں آیا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا. آمین والقرآن المبین، سورہ آمین سجدہ کی آیتیں سنا دی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ کارخانے میں، اس کائنات میں کاریگری، اس کی خلقت، اس کی تخلیق، یہ ساری چیزیں اب وہ سننا تھا کہ اتنا متاثر. لہذا وہ بجھے چہرے کے ساتھ آ رہا ہے. جب پہنچا تو کہا کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں ان کی مخالفت نہ کی جائے، جھگڑا ختم کر لیا جائے، کیونکہ یہ جو کلام پیش کرتے ہیں ان فیہ لحلاوہ ان علیہ لطلاوہ، بہت شیریں کلام ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا جمال ہے اس میں. ابو جہل نے کہا یہ تمہارا جواب ہم نہیں سنیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قوم کی نمائندگی کرنے جاؤ، شکست قبول کر کے آؤ. تو کہا اچھا پھر چھوڑ دو، مجھے وقت دو کہ میں غور و فکر کر کے تم کو کچھ بتاؤں. لہذا گھنٹوں سوچنے کے بعد کہا کہ ایک ہی کام تم یہ کر سکتے ہو، یہ کہو کہ یہ جادو ہے جو اثر کر جاتا ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز کہہ کے تم مخالفت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جس کا عالم یہ کہ ہم نے اس کو اولاد دی، ہم نے اس کو دولت دی، جعلت له مالا بنین وشہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر، بہت سوچا فکر وقدر، اور اس کے بعد خوب سوچنے کے بعد کیا کہا، ان ہی الا سحر یؤثر، یہ جادوگری ہے جو اثر کر جاتی ہے، یہ جادوگری ہے جو اثر کر جاتی ہے. اللہ کی نعمتیں لے کر اور ابھی آرزو ہے اور ملے، لیکن یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے کلام کی مخالفت. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں جو روشن دلیلیں ہیں اور جو حقیقتیں ہیں، جو دل کو اپیل کرتی ہیں، جو عقل کو اپیل کرتی ہیں، یہ ان کے سامنے جب پیش کی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ لگتا ہے کہ چڑھائی کر دیں گے، مار ڈالیں گے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں.
یہ کوشش کرتے ہیں ان کی زبانیں کھینچ لے جو اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں ان کو شہید اور ختم کر دے جو اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو کوشش وہ کر رہے ہیں ان کو آپ کرنے دیں. اور اے نبی آپ یہ کہیے قل افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تم کو اس کا برا انجام بتا دوں، اس تمہارے ظلم و زیادتی کے مقابلے میں جو برا ترین بشر من ذالکم، جو بہت ہی شر اور بہت تکلیف دہ اور بہت ہی سخت تمہارے حق میں ہوگا، وہ کیا ہے؟ النار، آگ. آگ سمجھ لو، آگ میں ڈال دیے جاؤ گے. وعدها اللہ الذین کفروا، انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ انکار کرو دین کی مخالفت، لیکن یاد رکھو اس آگ میں تم کو ڈال دوں گا جس آگ کا عالم یہ کہ اس کے لپٹ سے تمہارے سینے جل اٹھیں گے، جس آگ کا عالم یہ کہ اس آگ کی وجہ سے تمہارے سینے کے اندر کے دل اور پھیپھڑے اور گردے وہ پک جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے. اس آگ کا اندازہ کرو جس آگ کا عالم یہ ہوگا کہ تلوہ تلے ہوگی تو دماغ تمہارا پک جائے گا، گل جائے گا. اور اس گرمی کا اور اس آگ کا اندازہ کرو کہ جس آگ میں پڑنے کے بعد چیخو گے، پکارو گے اور کہو گے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، پینے کے لیے کچھ دو، پینے کے لیے کچھ دو. تو پینے کے لیے جب تم کو دیا جائے گا تو وہ اتنا گرم مشروب ہوگا، اتنا گرم مشروب ہوگا کہ جب ہتھیلیوں میں لوگے تو اس کی بھاپ سے تمہارے چہرے جھلس جائیں گے، تمہارے چہرے جھلس جائیں گے. ذرا یاد رکھو بیس المسیر، یہ برا انجام ہے، برے انجام کی طرف تم جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو تم کو جس دین کی طرف بلا رہا ہے اور اس کے رسول جس دین کی طرف تم کو دعوت دے رہے ہیں اور اس کا کلام جو حقیقتیں تم کو سنا رہا ہے، اس میں کتنی حکمت ہے، وہ کیسی عقل کی بنیادوں پر عمارت قائم ہے، کیسا تمہارے دل سے اپیل کی جا رہی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. لہذا اللہ تعالیٰ نے شرک کی بے حقیقتی، شرک جو گودا ہے، شرک جو عقل سے بیزار ہے، شرک جو جس کو عقل نہ صرف یہ کہ مانتی نہیں بلکہ کراہیت کرتی ہے اگر عقل انسان استعمال کرے، تو فرمایا وہ کتنا بےہودہ نظام ہے شرک کا، کس قدر بے حقیقت ہے اس کو سمجھنا ہو تو ایک چھوٹی سی چیز کو سمجھو، ایک چھوٹی سی مثال کو سمجھو. وہ مثال اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بیان فرمائی اور اسی پہ پھر یہ اس صورت کا خاتمہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.